الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تعالى في موضع آخر وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کے اس ادارے میں اجلاس عام ہو رہا ہے جس میں آپ سبھی حضرات تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی تشریف آوری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی اس جلسے کو کامیاب فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بندہ بنایا ہے، ہمیں اور آپ کو مومن بنایا ہے۔ ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس رب نے، جس اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت بخشی ہے کہ آخری نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑائی کی بات ہے، شان کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ ہم اور آپ امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے نبی نے، ہمارے آقا نے ہم سبوں پر یہ احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا صحیح تعارف کرایا۔ ہم اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، تو یہ پہچان ہمیں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے حاصل ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا اور آپ کا مقام بلند رکھا ہے، عظیم بنایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کا احساس نہیں کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، اس کی ہم قدر کرنے والے نہیں بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوازنے میں ہمیں کمی نہیں چھوڑی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ایمان والوں، اپنے ایمان کو پہچانو اور ایمان کے تقاضے کے مطابق دنیا کی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو۔ اس لیے ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہیں پر زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں،
بلکہ تھوڑی سی مدت دے کر کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے تاکہ آخرت کی زندگی ہماری بن جائے اور سنور جائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت آپ حضرات کے سامنے میں تلاوت کی ہے، آپ دھیان کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی نیت کریں، عمل کی نیت سے سنیں۔ جب بندہ عمل کی نیت سے سنتا ہے، توجہ سے سنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، جو رسول نے تمہیں دیا ہے، نبی نے جو تمہیں احکام دیا ہے، اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، رکنے کے لیے کہا ہے، اس سے رک جاؤ اور اس سے دور رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور کامیابی ہے۔ جو ایمان والا دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ دنیا کے سفر سے آخرت کے سفر پر روانہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو مٹا دیں گے، اس کو اپنا قریبی بنا لیں گے، اور جو خدا کا قریبی بندہ بنے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ میرے دوستو اور ساتھیوں، ہمیں اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے، اور بنانے کی ہمیں اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی آپ حضرات کے سامنے، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، 7 طرح کے ہلاک اور برباد کر دینے والے گناہ کے کام سے بچو۔ 7 گناہ ایسے ہیں، 7 کام ایسے ہیں، اگر آپ ان کو کرو گے، ان سے دور نہیں رہو گے، ان گناہوں کو نہیں چھوڑو گے، تو یاد رکھو دنیا کی بھی زندگی برباد ہو جائے گی اور آخرت کی بھی زندگی برباد ہو جائے گی۔ دنیا میں بھی کامیابی نہیں ملے گی، اور دنیا سے گزرنے کے بعد آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلا گناہ کیا فرمایا؟ ایمان والو سنو، پیارے نبی نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے برابر قرار دینا، خدا کی ذات میں کسی کو شریک قرار دینا، خدا کی صفات میں کسی مخلوق کو یا کسی بندے کو خدا کے ساتھ شریک کرنا، اسی کا نام کفر ہے اور شرک ہے، اور شرک کی بخشش اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، کافر کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا کوئی گناہ ہے اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر، تو وہ شرک والا گناہ ہے۔ سب سے بڑا کوئی ظلم ہے تو خدا کے ساتھ جو شریک ٹھہراتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے کرنے والوں کو نہیں بخشیں گے، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا بندہ صدق دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیں گے۔ شرک کیا ہے؟ خدا کی ایک ذات ہے۔ خدا کی ذات کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، کوئی ایک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، نبی کی زبانی اعلان کرایا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے پیغمبر اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کی ذات صمد کی ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے بغیر کسی کا کام نہیں چلتا اور سب کے بغیر اس کا کام چل جاتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ہم سب اس اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں اور مخلوق ہیں۔ اب اگر خدا کو کوئی ایک نہیں مانتا ہے، کوئی ایک مانتا ہے، تو گویا کہ وہ خدا کی ذات کے ساتھ شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، جس کی اللہ کے یہاں بخشش نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات۔ اللہ کی صفات کیا ہے؟
بارش کون برساتا ہے؟ بارش برسانے والی ذات اللہ کی ہے، زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ بیٹا بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اولاد دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ جس کو چاہتا ہے بیٹا ہی بیٹا دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں ہی دیتا ہے، کسی کو دونوں ملا کر دیتا ہے اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار اور قبضے کے اندر ہے۔ تو نہ تو ہمیں خدا کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، نہ خدا کی صفات میں ہم کسی کو شریک ٹھہرائیں گے۔ یہ ہے سب سے پہلی بات جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ شرک سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے سے، شرک کرنے سے بچو۔ نمبر 2 پر فرمایا وَالسَّحْرُ، جادو کرنے سے، جادو ٹونا کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ جادو ایک حقیقت ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں جادو کا بہت زور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر، اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا جادوگروں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا اور انہوں نے اپنا کرتب دکھایا تھا، اپنا ہنر دکھایا تھا، اور خدا کا معجزہ جیت گیا اور سارے جادوگر ہار گئے، اور ان جادوگروں نے پہچان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا ہے یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ وہ سارے جادوگر ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ فرعون نے ظلم کیا، ان کو تڑپایا، ان کو قتل کرا دیا، لیکن وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا۔ ایک یہودی شخص تھا، اس یہودی نے ہمارے نبی پر، ہمارے سرکار پر، ہمارے آقا پر جادو کرا دیا، اور اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا۔ اس لیے کہ ہمارے نبی بہرحال انسان تھے، بشر تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کا مقام بہت بلند بنایا تھا۔ نبی کی معصوم ہوتا ہے، ہمارے نبی معصوم تھے، اور نبی کے پاس خدا کا فرشتہ آیا کرتا ہے، لیکن انسان ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کے ماں بھی تھی، باپ بھی تھے، خاندان بھی تھا، رشتہ دار بھی تھے۔ ہمارے نبی نے شادیاں بھی کی ہے، اولاد بھی تھی۔ ہمارے نبی کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، اور انسانوں کے ساتھ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے۔ لکھا ہے کہ جب جادو کیا گیا تو اس کا اثر ہمارے نبی پر ہو گیا، اور اثر یہ ہوا کہ کوئی کام کرتے تھے تو بھول جاتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی خود حفاظت کرتے ہیں، اور ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہیں، سید الکائنات ہیں، تمام نبیوں کے نبی اور رسولوں کے رسول ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، 2 سورتیں نازل ہوئی، ان سورتوں کو پڑھتے جاتے تھے، وہ جادو جس پر کیا تھا وہ گرہ کھلتی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ختم ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا اسلام کے اندر جادو سیکھنا، جادو کرنا، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو